یاد رکھنا چاہیے کہ ملامتیوں کی طبیعت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز سے اتنی نفرت نہیں کرتی جتنی لوگوں میں عزت و منزلت پانے سے انہیں نفرت ہوتی ہے۔ یہ عام آدمی کی خصلت ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف اور توصیف سے بہت زیادہ خوش اور پھولا نہیں سماتا، اسی بنا پر وہ قرب الہی سے دور تر ہو جاتا ہے۔ خوف خدا رکھنے والا شخص ہمیشہ یہی کوشش کرے گا کہ خطرے کی جگہ سے دور رہے، کیونکہ اس میں اس کے لیے دو خطرے لاحق ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ حق تعالی سے حجاب میں نہ آ جائے، دوسرا یہ کہ وہ ایسا فعل کرنے سے بچے جس سے لوگ گناہگار ہوں اور اس پر طعن و تشنیع کرنے لگیں۔ ان کا یہ مقصود نہیں ہوتا کہ ان میں عزت پانے سے راحت محسوس کرے، اور نہ یہ کہ ملامت کرنے سے انہیں گناہگار بنائے۔ اس لیے ملامتی کو سزاوار ہے کہ پہلے دنیاوی جھگڑوں اور لوگوں کے اخروی علاقوں سے خود کو جدا کرے، اس کے بعد لوگ اسے کچھ بھی کہیں، دل کی نجات کے لیے ایسا فعل کرے جو شریعت میں نہ گناہ کبیرہ ہو نہ صغیرہ، تاکہ لوگ اس سے برگشتہ ہو کر اسے چھوڑ دیں۔ یہاں تک احتیاط برتے کہ معاملات میں اس کا خوف قدریوں کے خوف کی مانند ہو، اور معاملہ کرنے میں ایسی امید رکھے جیسے مرجیہ امید رکھتے ہیں۔ حقیقت میں ملامت سے بہتر کسی چیز سے محبت اور دوستی نہ ہو، اس لیے کہ دوست کی ملامت کا دوست کے دل پر اثر نہ ہوگا، اور دوست کا گزر دوست کی گلی ہی میں ہوگا، اور دوست کے دل میں اغیار کا خطرہ نہ ہوگا۔ جب ایسی حالت ہو جائے گی تو اپنی خواہش میں ملامت کی سب سے بڑھ کر لذت پائیں گے، اس لیے کہ ملامت عاشقوں کا باغ، محبتوں کی تازگی، مشتاقوں کی راحت اور مریدوں کی خوشی کا نام ہے۔ یہ لوگ دل کی سلامتی کی خاطر جن و انس کا ہدف بننا پسند کرتے ہیں، اور کوئی مخلوق خواہ وہ مقربوں میں سے ہو یا ملائکہ میں سے یا روحانیوں میں سے ان کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ گزشتہ امتوں کے زہاد، عبادت گزار اور سالکان و طالبان حق میں سے کوئی ان کے مرتبہ تک نہیں پہنچا، بجز اس امت کے ان حضرات کے جو طریقت کے سالک ہیں اور دل کو منقطع کر چکے ہیں۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ملامت کی خواہش عین ریا ہے، اور ریاکاری عین نفاق ہے، اس لیے کہ ریاکار قصدن ایسی راہ پر چلتا ہے جس سے وہ مخلوق میں مقبول ہو، اور ملامتی بھی قصدن ایسی روش اختیار کرتا ہے جس سے لوگ اس سے نفرت کریں۔ یہ دونوں طبقے خلق ہی میں سرگرداں رہتے ہیں، ان سے گزرنے کی انہیں راہ ہی نہیں ملتی، ایک اس راہ پر ہو لیا اور دوسرا دوسرے راستے پر، حالانکہ درویش کے دل میں مخلوقات کے گزرنے کی گنجائش کہاں؟ جب دل کے آئینے سے خلق کی تصویر محو ہو چکی تو وہ دونوں راستوں سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی نہ ریاکاری رہتی ہے اور نہ نفاق کا خطرہ، اور وہ کسی چیز میں گرفتار نہیں ہوتا۔ ایک دن ماوراؤن نہر میں ایک ملامتی سے میری ملاقات ہوئی۔ جب وہ خوش ہوا تو اسی لمحہ اس نے پوچھا، اے بھائی، ان افعال بد سے تیری کیا مراد ہے؟ اس نے جواب دیا، لوگوں سے گل و خلاصی کرانا۔ چونکہ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ مخلوق تو بہت ہے اور تیری عمر تھوڑی ہے، ان سب سے اپنا پیچھا چھڑانا دشوار ہے۔ اگر تو خلقت سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے تو ان سب کو چھوڑ دے تاکہ ان کی مصروفیتوں سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو خلقت میں مشغول ہوتے ہوئے بھی یہی سمجھتا ہے کہ لوگ خود ہی ان کی طرف متوجہ ہیں اور کوئی اسے نہیں دیکھتا۔ جب تیرے حال پر مصیبت تیرے اپنے ہی نظر سے ہے تو تجھے غیر سے کیا سروکار؟ اگر کسی کو پرہیز سے شفا حاصل ہو جائے تو غذائی مداوا کرنا مردانگی نہیں ہوتی۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ریاضت کے لیے نفس کو ملامت کرتا ہے تاکہ خلقت میں رسوائی سے یا پھٹے کپڑوں میں ہونے کی ذلت سے ان کا نفس ادب سیکھے۔ اس سے وہ داد کے خواہش مند ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں جن میں نفس کی خواری اور رسوائی پائیں۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا کبھی آپ نے اپنے مقصد میں کامیابی دیکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، 2 مرتبہ۔ ایک اس وقت جب میں کشتی میں سوار تھا اور کسی نے مجھے نہیں پہچانا، کیونکہ میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور میرے بال بھی بڑھے ہوئے تھے۔ ایسی حالت تھی کہ کشتی کے تمام سوار میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان میں ایک مسخرہ اتنا جری تھا کہ وہ میرے پاس آ کر سر کے بال نوچنے لگا اور میرا مذاق اڑانے لگا۔ اس وقت میں نے اپنی مراد پائی
اور اس خراب لباس اور شکستہ حالی میں مسرت محسوس کی، یہاں تک کہ میری یہ مسرت اس انتہا کو پہنچی کہ وہ مسخرہ اٹھا اور اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا۔ اور دوسری مرتبہ اس وقت جب کہ میں ایک گاؤں میں تھا، وہاں شدید بارش ہوئی، سردی کا موسم تھا، گدڑی بھیگ گئی اور ٹھنڈک نے بے حال کر دیا۔ میں نے مسجد کی طرف رخ کیا، لوگوں نے وہاں ٹھہرنے نہیں دیا۔ دوسری مسجد کی طرف گیا، وہاں بھی امان نہ ملی۔ پھر تیسری مسجد کی طرف گیا، وہاں بھی یہی سلوک ہوا۔ سردی میری قوت برداشت سے باہر ہو گئی۔ آخر کار میں حمام کی بھٹی کے آگے آیا اور اپنے دامن کو آگ پر پھیلا دیا۔ اس کے دھوئیں سے میرے کپڑے اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس رات بھی میں اپنی مراد کو پہنچا۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھے بھی ایک مشکل پیش آئی۔ میں نے اس مشکل سے خلاصی پانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس سے قبل بھی مجھ پر ایسی ہی مشکل آن پڑی تھی تو میں نے حضرت شیخ بایزید رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی تھی اور میری وہ مشکل آسان ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ بھی میں نے ارادہ کیا کہ وہاں حاضری دوں۔ بالآخر 3 ماہ تک مزار مبارک پر چلہ کشی کی تاکہ میری یہ مشکل حل ہو جائے۔ ہر روز 3 مرتبہ غسل کرتا اور 3 مرتبہ وضو تازہ کرتا، اس امید پر کہ مشکل آسان ہو، مگر پریشانی دور نہ ہوئی تو خراسان کے سفر کا ارادہ کیا۔ اسی سفر میں ایک رات ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں ایک خانقاہ تھی جس میں صوفیوں کی ایک جماعت قیام پذیر تھی۔ میرے جسم پر کھردری اور سخت قسم کی گدڑی تھی۔ مسافروں کی مانند میرے ساتھ کوئی سامان نہ تھا، صرف ایک لاٹھی تھی اور لوٹا تھا۔ اس جماعت نے مجھے حقارت کی نظر سے دیکھا اور کسی نے مجھے نہ پہچانا۔ وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق باہم گفتگو کرتے اور کہتے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ درست بھی تھا کہ میں ان میں سے نہیں تھا۔ لیکن مجھے چونکہ وہاں رات گزارنی تھی، گنجائش نہ ہونے کے باوجود میں ٹھہر گیا اور انہوں نے مجھے دریچے میں بٹھا دیا اور وہ لوگ اس سے اونچی چھت پر چلے گئے۔ میں زمین پر رہا۔ انہوں نے میرے آگے ایک سوکھی اور پھپھوندی لگی ہوئی روٹی ڈال دی۔ میں ان چیزوں کی خوشبوؤں کو سونگھ رہا تھا جو وہ لوگ کھا رہے تھے۔ وہ لوگ مجھ پر برابر آوازیں کس رہے تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو خربوزے کھانے لگے اور دل لگی سے اس کے چھلکے میرے سر پر پھینک کر میری تحقیر اور توہین کرتے رہے، اور میں اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا بندہ، اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں میں سے نہ ہوتا تو میں ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا۔ پھر جتنی بھی مجھ پر ان کی طعن و تشنیع اور زیادہ ہوتی رہی، میرا دل مسرور ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس واقعہ کا بوجھ اٹھانے سے میری مشکل حل ہو گئی۔ اس وقت مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ مشائخ کرام جاہل لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں گوارا کرتے ہیں اور کیوں ان کی سختیاں جھیلتے ہیں۔ یہ ہیں کامل تحقیق کے ساتھ ملامت کے احکام۔ واللہ بالتوفیق۔